حضرات گرامی قدر، ہماری تاریخ یہ ہے حضرات کہ جس وقت احد کا میدان سجتا ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں اور میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں. آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دعا کی. یہ جذبہ سنیں گے آپ؟ اس جذبے کو بھلا گائے کا پینے والے کس طرح مات دے سکتے ہیں جن کی نظر کوثر کے جام پر ہو اور جو زمزم کے وارث ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، یا اللہ میرے مقابلے میں جو کافر آئے میں اس پر قابو پالوں اور میں اس کو قتل کر دوں، مال اس کا غنیمت کے طور پر مجھے مل جائے. اور جب عبداللہ ابن جہش نے آمین کہہ کر اپنی دعا شروع کی، آپ نے کہا الہی میرے مقابلے میں جو کافر آئے وہ بڑا غصے والا ہو، میں اس پر قابو نہ پاؤں، وہ مجھ پر قابو پالے، پھر مجھے شہید کر دے، پھر میرے کان کاٹ دے، پھر میری ناک کاٹ دے، پھر میرے ہونٹ کاٹ دے. یا اللہ میں اس طرح لاش مسلح کی ہوئی اعضاء کٹے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں اور تو مجھ سے سوال کرے اے عبداللہ ابن جہش تیرا ناک کہاں ہے، کان کہاں ہے، ہونٹ کہاں ہے، تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے راستے میں قربان کر کے آ رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہے غلام ہے. حضرات گرامی قدر یہ اسلام کی تاریخ ہے جس کا تسلسل آج آپ نے دیکھا. کیا تاریخ اسلام کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ میں ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اس وقت بیمار ہو گئے مکہ کے اندر. نبی علیہ السلام جب ان کی تیمارداری کے لیے آئے تو حضرت سعد رونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ میں نے آپ کی محبت میں اپنا وطن چھوڑا، آپ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گیا. مجھے ڈر ہے مجھے کہیں مکے میں موت نہ جائے، ہجرت کے اجر سے محروم نہ ہو جاؤں. میری تمنا تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینہ طیبہ میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد میں تجھے درازی عمر کی خبر دے رہا ہوں، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو تب بھی زندہ ہوگا. تیری ذات سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا، تیری ذات سے کفر کو بڑا نقصان پہنچے گا. اے سعد تو بڑا عرصہ زندہ رہے گا. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہے جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو سامنے لاؤ. حضور کون ہے آپ کا ماموں؟ فرمایا سعد بن ابی وقاص. اور جس وقت احد کے اندر سینہ تان کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیر دشمن پر برسا دیے، ایک دشمن نبی علیہ السلام کے قریب پہنچا تو تیر اندازی کے اتنے ماہر تھے کہ تیر ٹوٹا ہوا تیر اٹھا کر پھینکا، دشمن کی پیشانی میں پیوست ہو گیا. سرکار نے ایک ایسا جملہ فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائے. دفاع اسلام میں اس طرح تیر پھینکتا رہے. اور ایک دعا سرکار نے دی، فرمایا سعد تجھے میری دعا ہے تیرا ہر تیر نشانے پر لگے. میرا خیال ہے یہ اسی دعا کا تسلسل ہے. آج ہر نشانہ ٹھکانے پہ جا کے لگا ہے اور بالکل صحیح سلامت مجاہدین اسلام واپس اپنے ٹھکانوں پر آئے ہیں. فرمایا اے سعد تیرا ہر تیر ٹھکانے پر لگے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور نے فرمایا اے سعد تجھ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا اور دشمنوں کا بڑا نقصان ہوگا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار پردہ فرما گئے. دور فاروقی کے اندر جس وقت شام کی فتوحات ہوئی، فرماتے شام کی زمین کو میں نے پاؤں کے نیچے روندا، فارس کی زمین کو میں نے پاؤں کے نیچے روندا، اسلام کے جھنڈے لہرائے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہے بلوچستان کے علاقہ مکران، یہاں تک مجاہدین اسلام کا لشکر لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص آئے ہیں غزوہ ہند کا منظر دکھانے کے لیے. یہ بلوچستان کے علاقے مکران تک آئے اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس وقت قادسیہ کی طرف یہ لشکر لے کر گئے ہیں. مجھے توجہ آپ کی چاہیے حضرات، کوئی لمبی چوڑی تقریر میں نے نہیں کرنی. مجھ سے
जय्यद उलमा तशरीफ ला चुके हैं, वो आपको खिताब सुनाएंगे। मैंने एक पैगाम देना है हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए आज बाद लोगों की घर बैठे हुए टांगे कांप रही है। फलस्तीन के लिए जिहाद का नाम लिया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, तो हमने कहा तुम जैसे हिजड़ों को जिहाद का कहा भी नहीं, जिहाद करना जड़ों का काम है। हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके को फतह करते तो अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखते कि वापस मदीना आना है या और किधरे रुख करना है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते फलां इलाके की तरफ चले जाओ। खत लिखा, फरमाया कादसिया की तरफ चले जाओ, वहां जो मजूसी है उन्हें इस्लाम की दावत दो। हजरत साद बिन नबी वकास मदाइन की तरफ रवाना हुए और मदाइन का एक ही रास्ता था जो समुंदर के अंदर कश्तियों के जरिए तय करके मदाइन की बस्ती में दाखिल होते थे। अहले मदाइन को पता चला तो वो कश्तियां किनारे पर ले गए ताकि मुसलमान दरिया समुंदर पार करके मदाइन में दाखिल न हो सके। जिस वक्त हजरत साद बिन नबी वकास उस वक्त समुंदर के सामने पहुंचे तो वो लफ्ज तवज्जो फरमाइएगा, आप समुंदर से मुखातिब हुए, दरिया से मुखातिब हुए, फरमाया या बहरो इन्नका तजरी बि अम्रिल्लाह फबि हुर्मति मुस्तफा वबि अदल उमरा खलीफत रसूलिल्लाह इल्ला खल्लैतना वल उबूर। ए दरिया तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता है और हजरत उमर की अदालत का वास्ता है, हमारा रास्ता छोड़ दे, हमें मदाइन में दाखिल होने दे। सहाबा ने कहा खुशकी के रास्ते नहीं बने। हजरत साद बिन नबी वकास ने कहा रास्ते नहीं बने लेकिन जिनके नामों का वास्ता दिया है उनके नामों के वास्ते से तुम अपनी सवारियों को दरिया में डाल दो, ये दरिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 60,000 का लश्कर मदाइन की तरफ बढ़ते हुए, तवज्जो आप फरमाएंगे, अपनी सवारियों को दरिया के अंदर डाल दिया। वो सवारियां सामान लदी हुई दरिया के ऊपर दौड़ती जा रही हैं और उनकी टापों से पानी के कतरे नहीं मट्टी और गर्द उड़ती हुई नजर आती है। इसी मौके पर इकबाल ने कहा था दस तो दस दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हक जारी यार या अली या अली।